جو الیکشن سے ڈاکٹر صاحب آپ اسٹارٹ کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ جو ہے ایک مضبوط، محفوظ، خوشحال پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا انتخابی مشروع 2024 کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں انشاءاللہ کروں گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے آیات جو پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تھی، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو جو اس کی ابتدا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہاں پہ اگلی جو اس آیت کا حصہ ہے بڑا ایک یونیک قسم کا حصہ ہے، اور یہ میری ریڈنگ میں تو نہیں آیا، قرآن پاک میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ایسے استعمال کیے ہوں کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ تمہیں نہایت نصیحت کرتا ہے۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نہایت نصیحت، یعنی دو چیزیں ہیں، حکم بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اس کی اہمیت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا، سننے والا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے اس کی تعلیمات حجت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس پہ عمل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں جو کہ ہم الیکشنز کے بارے میں کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دوسری جو میں نے حدیث پاک یہاں پہ لی ہے وہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کرتے تھے، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا، ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ دعا مانگی جاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اگر ہم 50 60 70 سال بیک میں دیکھیں تو دنیا بہت آسان تھی، سمپل تھی، لوگ سمپل تھے۔ اب زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ اس وقت جھوٹ سچ کا ایک ڈسٹنکشن ہو سکتی تھی، اب تو بالکل مکس ہے۔ نہیں، بات ایسی نہیں، ہر زمانے میں یہی رہا ہے، اور ہر زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ایک کنفیوژن کی جو ہے نا وہ ضرورت سے آپ کہ ایوری باڈی از کنفیوزڈ، یعنی ایک بات کو غلط بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس پہ اس پہ چل رہے ہیں، ایک بات کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں، اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ بہت ایماندار ہیں لیکن یہ جیت نہیں سکتے اس لیے ووٹ نہیں دیں گے، یہ لوگ بڑے بے ایمان ہیں لیکن یہ جیت سکتے ہیں اس لیے ان کو ووٹ دیں گے۔ یہ تو کنفیوژن ہو گیا۔ آپ تو ایک گواہی دے رہے ہیں، تو آپ گواہی جو ہے وہ سچی گواہی دیں، آپ جھوٹی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ آگے ہم چلتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اپنا پروگرام ہے، اس کے اہداف ہیں، وہ میں جو اس کو رکھنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ مجھے چاہیے ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو میں کلیئر کیا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم جانیں گے انتخاب فروری 2024 میں جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں، ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جماعت اسلامی کا مقصد و تاریخ مختصر سی، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا منشور۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو ویلکم فار دیٹ ون آلسو، وہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ قومی اسمبلی کی 262 نشستوں پر، صوبہ پنجاب کی 297،
صوبہ سندھ کی 130، خیبر پختونخوا کی 115 اور صوبہ بلوچستان کی 51 نشستوں پر 8 فروری 2024 کو انتخاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ یہ پرامن ہو اور کسی مال اور جانی نقصان نہ ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح معنی میں اپنی رائے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الیکشن کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں 11 ستمبر 2023 کو، اس میں رجسٹر ووٹوں کی تعداد 12 کروڑ 75 لاکھ ہے، جس میں خواتین ووٹر جو ہیں وہ 5,87,000 ہیں، اور مرد ووٹر 6 کروڑ 5 کروڑ 87 لاکھ ہیں، اور مرد ووٹر جو ہیں 6 کروڑ 87 لاکھ ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 18 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ووٹرز ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 3 کروڑ 72 لاکھ ہے، جو 44% ووٹروں کی تعداد بنتی ہے، یعنی بڑا افیکٹو رول ہے ان کا، جو کیونکہ اکثر جو ہے اکثریت یہ لوگ جو ہے نا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور جو ادھیڑ عمر کے یہ لوگ جو ہے مینلی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کو کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارے امتحان کا وقت ہے کہ ہم کس قسم کی قیادت کو منتخب کرتے ہیں۔ میدان میں ووٹ مانگنے والوں کا ہجوم ہے، پرکشش نعرے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن اسے اکثر و بیشتر اللہ کی اس آیت مبارک سورہ صف کی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کا مصداق ہے۔ سب بڑی پارٹیوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے، لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ جو پارٹی ہیں بڑی پارٹی ہیں، اس میں اگر ہم لیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون گروپ اور پی ٹی آئی، یہ سب حکومتوں میں رہے ہیں، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے 7 مرتبہ حکومت بنائی ہے، حکومت کی ہے، مرکز میں بھی اور صوبہ میں بھی۔ اب بات یہ منشور کی نہیں ہے، بات یہ کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا۔ آپ نے اس میں منشور بنایا ہوگا، وعدے کیے ہوں گے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے کیا وعدے پورے کیے، آپ نے کیا کیا قوم کو دیا۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں تو روز بروز جو حالات ایسے نظر آئے ہیں کہ ہر ایک نے پچھلے والے کو چور اور ڈاکو کہا ہے، ہر ایک نے پچھلے والے کو کہا ہے، اور آگے سے زیادہ ڈاکے مارے ہیں، اور بدقسمت ملک اس حالت میں پہنچ گیا کہ قرضوں میں ڈوب گیا ہے، اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا پچھلے جو حکومت تھی اس کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی، کہ ڈیفالٹ کر دیں گے ہم۔ انتخاب جو ہے قیادت کی آمد کا ذریعہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی اور ان کے انحطاط و زوال میں ان کی قیادت پر منحصر ہے۔ اگر قیادت مخلص ہے، دیانتدار ہے، صلاحیت ہے، بے لوث ہے، پرعزم ہے، تو قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ اگر قیادت خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، اقتدار کی سوا اس کو کوئی ہدف نہیں ہے، تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے بدقسمتی ہماری قوم، ہم کہاں پہ تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگر قیادت خود آئین اور قانون کی پابند نہ ہو تو قوانین آئین بے اثر ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بھی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر۔ اگر قیادت مخلص اور پرعزم ہو، عوام کی فلاح و بہبود اور انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، تو پھر سموتھ چلتی ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قیادت کا مخلص اور پرعزم ہونا یہ ضروری ہے، تبھی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اب ووٹ لینے کا اہل کون ہے؟ ایک بڑی اچھی تحریر مجھے ملی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ اس میں یہ صفات ہوں، وہ دیندار ہو، نیک ہو، سمجھدار ہو اور معاملہ شناس۔ دیندار ہو، نیک ہو، یعنی اس کو خوف ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اپنے کام کی جو ہے میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ سمجھدار ہو، معاملہ شناس ہو، اپنی رائے کو آزادی کے ساتھ مثلاً مجلس سے پیش کر سکو، وکل ہو، اپنی اس میں جرأت ہو اپنی آراء کو پیش کرنے کی۔ رفاع عامہ کو پوری کوشش کرنے والا، رفاع عامہ کے لیے پوری کوشش کرنے والا ہو، اور لوگوں کے معاملات میں ظلم نہ کرتا ہو۔ یہ جو ہمارے وڈیرے ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، ان کا کردار دیکھیں۔ اب جو لوگ ان کے نیچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا عشر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے اقتدار پہ لایا جائے، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا جو ظلم کرتے ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے ان کو لایا جائے۔ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی ویژن اپنی بالکل کلیئر رکھنی چاہیے کہ کن لوگوں کو جو ہے یہ لے، دیندار، ایماندار، سمجھدار، صوابہ شناس، اپنی رائے کو پیش کرنے والے ہیں، باصلاحیت اور رفع عامہ کے لیے کوشش کرنے والے، لوگوں کے معاملات ظلم نہ کرنے والے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، اور انتخاب قیادت کی فراہمی کا بنیادی اور اہم ذریعہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اگر ووٹر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور ذاتی مفاد، برادری، دباؤ کے تحت ووٹ دیتا ہے، اور اگر غلط فرد کو قیادت، سعادت اور اقتدار پر فائز کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ تمام خرابیوں اور تباہ کاریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی رائے سے بنتے ہیں، اس لیے آپ اس کے جو ہے نا وہ آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے غلط بندے کو انتخاب کرنے میں، اور پھر جو کام کرتے ہیں نا ساری اس کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں۔
کیونکہ یہ قیادت اس کے ووٹ سے برسر اقتدار آئی ہے۔ آگے چلتے ہیں ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا ووٹ میری گواہی، وہ میرا ووٹ میری مرضی نہیں ہے، میرا ووٹ میری گواہی ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس شخص نے پوچھا امانت میں خیانت کا کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت یہ ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ دوبارہ کہوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امانت میں خیانت یہ ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں، بھالیں، سوچیں، سمجھیں، اور ایک جو واقعی وہ شخص جو اس قابل ہے اس کو ووٹ دیں، جو کہ ہمارے جس کے اعمال کے ہم پارٹنر بن رہے ہیں، ذمہ دار بن رہے ہیں، اس کے ہر کام میں ہم جو ہے حصہ لینے والے ہیں۔ اگر اچھائی ہوگی تو اس کے حصے دار ہیں، اگر برائی ہوگی، اگر وہ برا کرے گا تو برائی کے حصے دار ہوں گے۔ تو شریعت کی روح سے جو ووٹ دینے کی یہ ووٹ دینے کی شریعت جو 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شہادت ہے یہ کہ وہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہو اور دیانت اور امانت بھی، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 سفارش ہے کہ ووٹر اس شخص کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہو۔ وکالت ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کس کو دے رہے ہیں تو ہم اس کو اپنا نمائندہ، 3 چیزیں ہیں، شہادت ہے، سفارش ہے، اور وکالت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ 3 چیزیں۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ رکھی تھی نساء کی 58، اس کی جو تفسیر کی ہے، اس میں کہا کہ شرعی اعتبار سے ووٹ دینا دراصل اس بات کی شہادت دینا ہے کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کی نمائندگی کے اہل ہے، اور اس کے تمام صفات اور اہلیت اور شرائط لازمی موجود ہیں۔ ووٹ دینا ایک شرعی امانت داری کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ ووٹ آپ نے دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں گے، نہیں، ووٹ آپ دیں گے۔ ووٹ دینے والا ووٹ دے کر قومی امانت کے بعد امانت کو منتخب نمائندے کے سپرد کرتا ہے۔ اس کی وکالت بھی ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والا شخص نمائندہ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا اس کا گناہ اور ثواب بھی ووٹ دینے والا بھی برابر کا شریک ہوگا۔ تو ووٹ دینے کی اس میں جو ہے اس میں پہلی شہادت ہے کہ ووٹر جس امیدوار کو اپنا ووٹ دیتا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ اس شخص اس کام کی قابلیت رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی۔ اس اعتبار سے غیر مستحق امیدوار کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر غلط آدمی کو دیں گے ووٹ تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی اور وہ گناہ کبیرہ ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، یعنی سفارش کی، کہ ووٹر اس شخص کو نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ اور تیسری حیثیت جو ہے وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے۔ اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی ذاتی حق کے متعلق ہوتی ہے، اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات تک پہنچتا جس کا وہ ذمہ دار تھا، تو پھر معاملہ ہلکا تھا، یعنی کہ 1% تھا نا۔ مگر ووٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پورے قوم کے حقوق پامال کرنے گناہ بھی اس کی گردن پہ آئے گا، کیونکہ وہ تو پھر ایک لیجسٹیکل باڈی کا ممبر بنے گا نا، وہاں پہ جو قانون سازی کرے گا تو شیئرنگ ہوگی اس کی، اور وہ پوری قوم کے لیے ہوگا۔ تو یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں دھیان سے اس کام کو کرنا ہے۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی ہے، اور ناجائز وکالت بھی ہے، اور اس کے تباہ کن اثرات سے میں اس کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں گے اور قوم پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، دونوں پہ، اس کی ذات پہ بھی اور اس کے قوم پہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں معاملے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔
یہ جو ہے حدیث پاک ہے، اور یہ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ امانت کتنی یہ اہم چیز ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور دین جو ہے وہ عہد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ جو امانت ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور جو دین کا تعلق ہے وہ عہد کے ساتھ ہے۔ جو عہد نہیں پورا کرتا اپنے، وہ جو ہے دین پہ نہیں ہے۔ جو ایمانداری نہیں کرتا اس میں ایمان نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس ذمہ داری کو میں کوتاہی برتی جائے، عہدہ منصب ان لوگوں کو سپرد کر دیا جائے جو اس کے اہل نہیں ہے، تو یہ عظیم خیانت ہے۔ ملکوں کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی جائیں۔ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی منصب پر غیر اہل شخص کو بٹھانے والے کو ملعون قرار دیا۔ جس شخص کو عام آدمی کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی یا تعلق کی بنا پر بغیر اہلیت معلوم کیے دے دیا ہو، اس پر اللہ کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل، یہاں تک وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ جب پارٹی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگ منتخب ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نوکریاں بانٹتے ہیں، اور اہل لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی، نااہل لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ میری نسل اور میرے سے بعد میں آنے والی نسل جو ہے نا، اس نے سفر کیا ہے اس میں، کیونکہ جو پارٹی تھی نا تو وہ نوکری پارٹیز کو ملتی تھی، افراد کو نہیں ملتی تھی۔ میں اس میں اپنی کہانی نہیں سنا چاہتا، بات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ میں فرسٹ کلاس فرسٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا، اور مجھے جو ہے نا، جب میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، میتھمیٹکس میں میں نے ایم ایس سی کی تھی اور پوزیشن ہولڈر تھا، تو مجھے سیکورنائز کر دیا گیا تھا۔ مجھے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ پھر جب میں نے پارٹی کو اپروچ کیا تو پھر میں بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ظلم ہے، جو مسئلے کہ اس آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں جو میں نے کیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ حالات ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ جو منتخب ہونے والوں کو ذمہ داری ہیں، اس میں سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناکم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جائزہ لے لیں کہ جن کو ہم منتخب کرتے رہے پچھلے 50 سال سے، جو تقریباً 12 حکومتیں بنی ہیں، انہوں نے کیا کام کیے ہیں؟ کیا یہ کام کیے انہوں نے؟ کیا اس طرح انہوں نے کوئی اقدام کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اقتدار بخشا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج کی صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملک کی اکثر سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ انہیں جاری کرتی ہیں جو مال اور دولت کے انبار رکھتے ہیں۔ یعنی ٹکٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے امانت اور دیانت اخلاقیات کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ مال و ثروت کو مد رکھ کر فیصلے کیے جاتے کون زیادہ مال خرچ کر کے سیٹ جیت سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص لاکھوں خرچ کر کے آئے گا وہ کروڑوں کمانے کی فکر کرے گا۔ یہ میں بات ابھی پچھلے دنوں میں پروگرام میں کہیں کہی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ سلائڈیں پرانی ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے پرانی ہے؟ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے لاکھوں خرچ کر کے، یہاں پہ تو کروڑوں خرچ کر کے آئے گا، اربوں کمائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ یہ دس دا انویسٹمنٹ، لوگ بزنس کرتے ہیں۔ اور آپ اپنی سینٹ کو دیکھ لیں، آدھے سے زیادہ ممبر جو ہیں انہوں نے صرف ممبرشپ لی ہوئی ہے کہ وہ سینیٹر ہیں، اور وہ سینٹ میں بھی نہیں آتے۔ پچھلے دنوں میں ایک اجلاس ہوا تھا، 14 لوگوں نے جو الیکشن کے خلاف جو قرارداد 14 لوگ تھے 100 کے سینٹ میں، اور قرارداد منظور ہوئی تھی۔ یہ کیفیت ہے ہمارے ملک کی۔ یہ چاہیے جائے کہ وہاں پہ وہ لوگ آئیں جو واقعی ملک کے لیے درد رکھتے ہوں، اور ملک کی جو پالیسی ہیں اس میں ایک ہمیں سینٹر مشتاق صاحب ملتے ہیں، ان کی تقریر ملتے ہیں، بانگ دہل جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری اسمبلی ایک طرف ہوتی ہیں اور جماعت اسلامی ایک طرف ہوتی ہے۔ اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو پورے معاشرے میں خیانت کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اس نیٹ ورک کو اس وقت توڑا جا سکتا ہے، اس وقت اس نے نجات حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ایسی قیادت منتخب کریں جس کا دامن خیانت سے پاک ہو، اور جو ملک و قوم سے مخلص ہو۔ بدعنوانی اور کرپشن جیسے موذی امراض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، یعنی خود اگر وہ کرپٹ نہیں ہوگی تبھی یہ کام ہوگی۔ کرپٹ یہ کام نہیں کر سکتے، ان کا تو وہ تو بچائیں گے اپنے مال کو، اپنے حالات کو، اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ سوچیں جو شخص ووٹر کو لالچ دے کر ووٹ خرید کر ہر حال میں سیٹ جیتنا چاہتا ہے، وہ آخر اقتدار میں کن نظام کی تکمیل چاہتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کرائسس کے موقع پہ ایک پائی خرچ نہیں کرتے، الیکشن میں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تو ایک پائی نہیں دیتے آپ۔
یہاں یہ کیونکہ کمانے ہوتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ صورت ہے ہمارے ملک کا کہ نہ آٹا اویلیبل ہے، نہ شوگر اویلیبل، کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیچارہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اب دسترخوان پہ کوئی چیز نہیں ہے، سب جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے. اب یقین مانیں کہ جو ہے نا، وہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہہ رہی ہے میں جب پاکستان آئی تو میں مارکیٹ گئی تو میں روتی ہوئی واپس آئی کہ اتنی مہنگائی ہے. ہم تو لوگ یہاں پہ جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا 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 مہنگائی میں پستے چلے جاتے ہیں اور برداشت کرتے جاتے ہیں. یہ یک دم کوئی باہر آتا ہے تو اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ. یہ ساری چیزیں ایک آدمی جو بحثر سے دیکھ سکتا ہے، ان کو کھا نہیں سکتا ان کو. منشور جو ہے ہر ایک پارٹی دیتی ہے. منشور کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ پروگرام ہوتا ہے جو اس کے ویژن اور آئندہ کے لائے عمل کا عکاس ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے سیاسی جماعت اور اس کی قیادت عوام کو بتاتی ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کر ان کے لیے کیا کرے گی اور ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے کیا لاہم عمل اختیار کرے گی. گویا منشور کسی بھی سیاسی جماعت اور اس کی قیادت کے مستقبل کا روڈ میپ ہوتا ہے. منصور لیکن کیا ہے؟ منصور ایک رسمی حیثیت رکھے گا. آج کے منشور جو ہے ہمارے ملک میں جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا منشور جو ہے، جو ہر الیکشن میں پہلے خواب دکھانے کا کام آئے گا. منشور تو ہمیشہ بڑی بڑی جماعتیں پیش کرتی ہیں لیکن الیکشن کے بعد وہ بھول جاتی ہیں. سیاسی دعووں کا سہارا صرف الیکشن جیتنے کے لیے کیا جاتا ہے، اوپر عمل درآمد کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی. آپ مستقبل قریب میں دیکھ لیں، ماضی قریب میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے، کس قسم کے نعرے لگائے گئے تھے اور کس طریقے سے لوگوں نے اس کو ویلفیئر اپنا جو ہے ویلکم کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ دکھ کی بات ہے. مثلا یہ ایسی قیادت جب یہ ضائع اپرچونیٹی ضائع ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایک موقع تھا ملک کے حالات کو تبدیل کرنے کا، لوگ یکسو تھے لیکن پھر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. منشور نعرے کچھ ہوتے ہیں، عمل کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو سارے مینیفیسٹو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی پارٹی کا اعلان منشور اس قابل نہیں کہ اس کے ماڈل یا مثالی قرار دیا جائے. سب نے وعدے وعید کیے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا مہنگائی کم کیسے ہوگی، بجلی کے کیس کے ریٹس کیسے کم ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں کیسے کم کی جائیں گی، قدرے زرع کی بہتری کیسے لائی جائے گی، قرضوں کے بڑھتے ہوئے سود کو کیسے روکا جائے گا، قرض کیسے ادا کیا جائے گا. یہ مین جو ہماری ہے وہ ہے معیشت ہے جو ڈوب رہی ہے، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہیں. اور مینیفیسٹو دیے ہیں، سب بڑی پارٹیوں نے دی ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں. لیکن یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی کا منشور اور اس کو مسلم لیگ نون کا منشور ایک اچھا منشور ہے. مثلا کہ وہ ایک جو ہے اس میں تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے محنت کر کے منشور بنائے ہیں. IMF سے کے بغیر معیشت کیسے چلائی جائے گی. جماعت اسلامی کا منشور اس پریزنٹیشن میں موجود ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس پریزنٹیشن کو شیئر کر لیں گے. اہم نکات پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ جماعت کے منشور کو سمجھنے میں مدد مل سکے. جماعت اسلامی الحمدللہ اپنے قول کا پاس کرنے والی اور اس پر پورے اترنے والی جماعت ہے. جماعت سے باہر، حکومت سے باہر ہوتے ہوئے بھی ہم وطنوں کی ہر ممکن خدمت ہر وقت مشغول رہتی ہے. ہم وطنوں کی بلکہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اس کے ادارے تعلیم، صحت، بغیر سود کے قرضے، آفات میں مدد میں سب سے آگے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی یہ سب کچھ آپ کی معاملت سے کر رہی ہوتی ہے، آپ کی ایانتوں سے کر رہی ہوتی ہے، آپ کی معاملت سے کر رہی ہوتی ہے، آپ کی دی امانتوں سے کر رہی ہوتی ہے. ووٹ کے ذریعے آپ یہ اعتماد جماعت کو دیں، جماعت آپ کو مایوس نہیں کرے گی. یعنی اگر حکومت سے باہر اتنا کچھ کر سکتی ہے کہ جو وہ 28,000 جو یتامہ جو ان کے رہائش کا، کھانے کا، تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے، جو ہے وہ 300-400 جو ڈسپنسریز اور اس کا اسپتال چلا سکتی ہے، اگر حکومت میں ہوگی تو کیوں نہیں کرے گی. اب تھوڑا سا ہم نے جماعت اسلامی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن 4-5 سلائڈس میں کوئی تھوڑا سا آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے جو جماعت اسلامی کی جو بانی ہے کہ ہم ایسا گروہ تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد و تقوی اور اصطلاحی زائدوں اور متقیوں سے بڑھ کر ہو اور دوسرے دنیا کے نظامات چلانے کی صلاحیت میں بھی عام دنیا داروں سے زیادہ بڑھ، یعنی تقوی میں بھی ان سے بڑھ کے ہو جو اپنے آپ کو زائد اور متقی سمجھتے ہیں، اور دنیا کے نظام مینجمنٹ میں ان سے بڑھ کے ہو جو دنیا کے نظام چلا رہے ہیں. صالحین کی ایسی جماعت منظم کی جائے جو خدا ترس ہو، یعنی عند اللہ جواب دہی کا احساس ان کے اندر ہو، راست باز ہو، دیانتدار بھی ہو اور خدا کے پسندیدہ اخلاق اور اوصاف سے آراستہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ دنیا کے معاملات میں کو دنیا سے زیادہ اچھی طرح سمجھنے والی ہو. یہ آپ نے 5-6 چیزیں سنی ہے نا، یہ ہمارے نمائندے. ایک رکن جو ہے اگر اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی جھول نظر آئے نا تو اس کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے. جماعت اس کو برداشت نہیں کرتی. اس کو جو ہے اپنے اخلاق کو جو ہے ایک لیول پہ رکھنا، مینٹین کرنا ہوتا ہے جو کہ اسلام جس کا مطالبہ کرتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جماعت کا قیام جو ہے 1941 میں عمل میں آیا تھا. یہ 26 اگست لاہور میں جماعت اسلامی قائم ہوئی. 75 افراد نے حرف رکنیت اٹھایا.
38 سالہ سید ابوالعلا مودودی امیر منتخب ہوئے، عبوری دستور اتفاق رائے سے منظور ہوا، یعنی یہ دستوری جماعت ہے، ڈے ون سے ایک ریٹن دستور ہے جس پہ یہ جماعت چل رہی ہے۔ آپ کے جماعت باقی جماعت کا آپ دستور لکھیں، آپ کو دستور ہی نہیں ملے گا ان کا کہ جو جماعت چل کس حیثیت سے رہی ہے، اور دستور پہ خود جو ہے وہ جو بانی ہوگا اور جو اس کا سربراہ ہوگا وہی عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ اس میں 5 شعبے تشکیل دیے گئے، بیت المال قائم ہوا اور اس میں کل 74 روپے 14 آنے جمع ہوئے، یعنی اس وقت بھی جو تھی وہ مالیات جو تھی اس کو فوکس کیا گیا۔ اس کا آج تک یہ پتہ ہے کہ پہلے جو اجتماع عام تھا اس میں جماعت اسلامی جب بیعت قائم ہوئی تھی تو اس کے جو ٹریجرری تھی اس میں کتنی اماؤنٹ تھی، 74 روپے اور 14 آنے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے جو نا 1960 سے پہلے 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، بعد میں جو ہے وہ یہ ڈیسیمل سسٹم آیا تو اس میں 100 پیسے ہو گئے، اس سے پہلے آنے اور پائیاں ہوتی تھیں اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ ایک اچھی انفارمیشن آپ کو مل گئی۔ تو ہم جو مین سلوگن جماعت کا جو شروع سے ہے کہ قرآن کی سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ، اور یہ سفر ہے جو کہ دعوت و عزیمت کا چل رہا ہے۔ اس میں جو مین ہے جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، اور کبھی بھی جماعت اسلامی کے جو حالات جو بھی ہوئے ہوں، چاہے دنیا میں جو ہے وہ جنگ عظیم ہو رہی تھیں یا پھر پاکستان میں مختلف مسائل پڑے ہوئے تھے یا ابھی جو حالات تھے بارڈرز پہ، لیکن جماعت اسلامی کے جو امیر کا یہ جماعت اسلامی انتخابات ٹائم پہ ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ سب سے پہلے امیر جو سید ابوالعلا مودودی تھے، یہ 26 اگست 1941 کو منتخب ہوئے اور نومبر 1972 تک یہ امیر ہے، اور اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے خود اس کو چھوڑ دیا اپنی عمارت کو اور کہا کہ نہیں میں آگے سے نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے امیر جو تھے میاں طفیل محمد سے قیم تھے مولانا کے ساتھ، منتخب ہوئے نومبر 1972 میں، اور یہ 12 سال تک اکتوبر 1987 تک امیر رہے جماعت اسلامی کے۔ پھر انہوں نے بھی اپنی خرابی صحت کی وجہ سے معذرت کی۔ تیسرے امیر جو تھے وہ قاضی حسین احمد صاحب تھے، یہ اکتوبر 1987 میں منتخب ہوئے اور اپریل 2009 تک جو امیر رہے۔ انہوں نے پھر اپنی زندگی میں مولانا نے بھی اپنی زندگی میں ریزائن کیا، میاں طفیل محمد صاحب نے بھی اپنی زندگی میں کہا کہ مجھے امیر نہ بنایا جائے، اور قائد صاحب نے کہا مجھے امیر نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اور یہی جو چیزیں میں نے آپ سامنے بتائی ہیں کہ قائد صاحب نے جنوری 2009 میں عارضہ قلب اور خرابی صحت کی بنا پر میں سے سورج کے اجلاس میں معذرت کر لی تھی کہ ان کا نام ان 3 ناموں میں شامل نہ کیا جائے جو مرکزی شورا امیر کے انتخاب کے لیے ارکان جماعت کے رہنمائی کے لیے منتخب ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید منور حسن صاحب اس کے امیر بنے اپریل 2009 میں، اور یہ مئی 2014 تک رہے، اور انہوں نے بھی معذرت کی، ان کی معذرت قبول نہیں کی گئی، ان کا نام رکھا گیا، لیکن اور انہوں نے پھر ارکان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو منتخب نہ کیا جائے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور پھر جو ہے وہ چوتھے امیر جو یہ تھے، اور پھر اس کے بعد مئی 2014 میں سراج الحق صاحب جو ہے وہ امیر بنے، اور ابھی تک یہ ہمارے امیر ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک تسلسل ہے، اور یہ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ مختلف علاقوں سے ہیں۔ وہ یو پی سے تھے، اس کے بعد وہ پنجاب مشرقی پنجاب سے تھے، اس کے بعد قائد صاحب جو ہے وہ سرحد سے تھے، اس کے بعد اپنا منور حسن صاحب جو کراچی سے تھے، اب یہ جو دیر سے سراج صاحب ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے جو کہ اس جماعت کی ہے، یہ جو ہے یہ پارٹی ہے، پراپرٹی نہیں ہے، کوئی اس کا قابض نہیں ہے، جو اس کے امیر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جماعت ایک دستوری جمہوری پارٹی ہے۔ اب ہم منشور کی طرف آتے ہیں، اور اس منشور میں جیسے میں آلریڈی یہ بات کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ سب سے بڑی پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کیا، لیکن کسی پارٹی کا اعلانیہ منشور اس قابل نہیں ہے، یہ آلریڈی بات ہو چکی ہے، ہم نے بات کر لیا یہ، اور منصور یہ بھی ہم نے بات کر لی ہے، جو پارٹیاں پچھلے 50 سال سے اقتدار میں ہیں ان کو اپنی حکومتوں کی کارکردگی پیش کرنی چاہیے منشور کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ اس میں ایک تبصرہ تھا پروفیسر حسن عسکری کا، میں نے کہا آپ کے لیے ہوگا، کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں جماعتوں نے منشور کا اعلان تو کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا پھر عمل درآمد کیسے کریں گے۔ کوئی صحت کارڈ، کوئی انکم ٹیکس کارڈ کا اعلان کر کے کارڈ کھیر رہا ہے، کوئی مفت بجلی اور روزگار کے وعدے کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ پہلے حکومت ملنے پر وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکے، کہ نہیں کیا تو بتائیں تو صحیح نا کیوں نہیں کیا۔ تو اصل چیز کارکردگی ہے۔ دراصل عوام کو سہولت دینے، مسائل حل کرنے کے اقدامات میں ان کے ساتھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہر شعبے میں وہی لوگ گھسے ہوئے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہیں۔ الیکشن جیت کر یہ سب اپنے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں اور اسی عوام کو لوٹتے ہیں جن کے ووٹ سے یہ سرکاری
عہدوں تک پہنچتے ہیں۔ ہر جماعت کا منشور مکمل دستاویز ہے جس پر اگر 50% بھی عمل کر لیا جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ووٹ کو لبھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ برسر اقتدار آنے کے بعد حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے۔ یہ تو کمٹمنٹ ہے جو اپنی قوم کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اور اتنے ظالم ہیں کہ اس کمٹمنٹ کو یہ دوبارہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہم نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، کیا دیے ہیں۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ جو پاکستان کو اسلامی جمہوری خوشحال پاکستان بنائے گی، یہ جماعت کی ویژن ہے۔ ایسی حکومت جس میں تعلیم، صحت، روزگار، خوشحالی اور رہائش یہ سب لوگوں کو ملے، سب کی دہلیز پہ ملے، یہ تاکہ سب کی دہلیز پہ ملے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آگے بڑھ کر ملک اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ سورہ یوسف میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ ملک کے خزانے میں سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں بھی اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو یہی جماعت کہتی ہے کہ یہ اقتدار آپ ہمیں دیں اسلام کے لیے۔ اسلام آباد میں ہم اپنی جو جاگیریں بنانے کے لیے نہیں آنا چاہتے، اور الحمدللہ ہماری ایک بڑی تاریخ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے بے شمار لوگ جو ہیں مختلف سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں، وزارتوں میں بھی رہے ہیں، لیکن کسی نے کسی سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے آج کے زمانے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اقتدار اسلام اور پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ موجودہ حالات ہیں، آپ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ معاشی صورتحال کیا ہے، انصاف کی صورتحال کیا ہے، لوگوں کے آپس کے تعلقات کیا صورتحال، امریت کیا ہے، معاشرتی صورتحال کیا ہے، نظام تعلیم کی کیا صورتحال ہے، اور کس طریقے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں IMF کے چنگل میں۔ اور لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو ہے ملک میں جو وسائل ہیں اس میں جو ہے وہ جو کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، قدرت نے نہیں چھوڑی، لیکن مسائل ہم نے خود اپنے بڑے بنا لیے ہیں۔ 24 کروڑ کی آبادی ہے، بے شمار قدرتی وسائل ہیں، دنیا کے جوان ترین قوم ہے، سمندر ہیں، معدنیات ہیں، 4 موسم ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، برف ہے، بہترین فوج ہے، ایٹمی قوت ہے۔ الحمدللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی قوت ہے یہ۔ لیکن آپ مجبوری اگر آپ اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی بھی جو ہے وہ مثبت انقلاب لیڈرشپ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ جو ہے وہ معاشرے کی ہر سطح پر وجود رکھنے والی ایک ایماندار، صالح اور باصلاحیت ٹیم ہے۔ یہ ہم چیلنج کرتے ہیں، کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے الحمدللہ، اور جماعت کے پاس ہے، گراس روٹ لیول پہ ہے۔ اس کے حلقے بھی ہیں، اس کے یونٹس بھی ہیں، اس کے ضلع کے امیر بھی ہیں، ساری پوری کی پوری ہرارچی ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہر جگہ پہ لوکل لیڈر موجود ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت نے جو دیے کہ ہم لا سکتے ہیں اصل تبدیلی، اور اصل تبدیلی جو ہم لا سکتے ہیں اس میں جو 17 شعبے ہیں، جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مضبوط معیشت ہے، اور پھر خوشحال صوبے ہیں، خود مختار بلدیاتی ادارے۔ یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اقتدار میں آتے ہیں لیکن اقتدار بھی اپنے لیول تک رکھتے ہیں، یہ بالکل نیچے کی طرف نہیں آنے دیتے کہ جو بلدیات لیول پہ انتخابات ہوں۔ پنجاب میں پچھلے 5 سال میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ کراچی میں انتخابات بھی جو ہوئے تھے عدالتوں میں جا کے ریٹ کر کے اس کے بعد، اور پنجاب میں تو سپریم کورٹ میں جو ریٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا انتخابات کروائے جائیں، پھر کسی نہ کسی بہانے۔ ابھی اسلام آباد میں رہتے ہیں 3 دفعہ انتخابات جو ہے منتخب ہوئے، آخری دن منتخب ہوئے جی سیٹوں 50 سے 100 کر دیں، 100 سے 125 کر دیں کہ جی وہ ہم نے انکریز کیا، ہمیں ٹائم چاہیے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اور انتخابات پوسٹ پون کر دیے۔ یہ نہیں چاہتے کہ عام لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کو اختیارات ملے۔ پھر خوراک کی صورتحال ہے، جو بزرگ شہری ہیں، ریٹائر جو ہے ملازمین، ان کی صورتحال ہے اس مہنگائی کے اندر۔ اور پھر یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے حقوق ہیں جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور اس جو سب سے بہتر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے معیشت میں، وہ ہمارے بیرون ملک جو ہے پاکستانی۔ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک میں رہ سکتے۔ اور بہت بڑی قربانی، میں خود رہا ہوں باہر نا، تو بہت بڑی قربانی ہے جو وہاں پہ دی جاتی ہے، جو کہ لوگ باہر رہتے ہیں اپنی فیملی کے، اپنے ملک کے کنٹریبیوٹ کرنے کے، برین ڈرین جو ہوتا ہے، بہترین ذہن جو ہے باہر چلے جاتے ہیں۔ امن اور انصاف، روزگار، تعلیم کے اور صحت کے سب کے لیے برابر موافق نہیں۔ تعلیم یہاں پہ پیسوں کے ساتھ ہے، تعلیم عام ہر آدمی کو تعلیم نہیں مل رہی، تعلیم اس کے پاس جس کے، اور صحت کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں جو تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے، ان کی کیا صورتحال ہے، سب پرائیویٹائز کر دیا، ایسے صحت کو سب پرائیویٹائز کر دیا، جو خالی پڑے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے، اور یہ سب کا نہیں ہے ایسا نا، وہ خاص لوگوں کا ہے، جو پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہے، صاحب نہیں ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی، مضبوط دفاع، اقلیتیں، خوشحال اقلیتیں، خوشحال جوان،
خوشحال مزدور، خوشحال عورت اور اسلامی پاکستان، یہ 7 شعبے ہیں جس میں ہر شعبے کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ جو دستور میں دی گئی ہے کہ ہمارے کیا اہداف ہیں اور کیسے ہم ان کو حاصل کریں گے، ہم کیسا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کی گئی ہے کہ یہ وہی جو میں نے آپ کو لسٹ آپ کے سامنے رکھی تھی 15 شعبوں کی، اس کے اس کے بعد میڈیا پالیسی ہے، توانائی پالیسی ہے، سیاسی پالیسی ہے، ڈیجیٹل پاکستان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جیسے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں، اب میں سب پوائنٹ تو نہیں رکھوں گا، چند ایک پوائنٹ رکھوں گا کہ قرآن و سنت کی بالادستی، آئین اور جمہوریت اور قانون کی حکمرانی، اس کے بعد پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی، عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ سے آزاد غیر سودی مضبوط معیشت اور انصاف، امن، روزگار، تعلیم، علاج، چھت سب کے لیے، اور قومی سلامتی، مضبوط دفاع اور آزاد خارجہ پالیسی۔ پھر اسلامی پاکستان، پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ لیا گیا تھا، تو اس میں ہم کیا کریں گے، دستور میں قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی قائم کی جائے گی، اس میں غیر اسلامی قوانین منسوخ کیے جائیں گے، بنیادی انسانی حقوق کا مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے کمرشل چل جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کھاتہ داروں کے ذمہ کمرشل بینکوں کا سود ختم کیا جائے گا۔ سود کا بالکل ختم ہو، تو اللہ کے سبوت، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جنگ ہے، ایسے ظالم ہیں ہم لوگ کہ جو ہماری حکومتیں جو ہیں کہ شریعت آتے کہتے ہیں اس کو ختم کرو، ہم ریٹ کر دیتے ہیں، ہم بینکوں سے ریٹ کروا کے جو سٹے لے لیتے ہیں اور مدت اپنی گزار دیتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، یتیموں، معذوروں، بیواؤں، بزرگ شہریوں کی خوراک، لباس، چھت، علاج، تعلیم کو، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کھاتے نہیں ہیں لوگ، لگاتے ہیں، یہاں لوگ کھاتے ہیں۔ عوام الناس کو اسلامی عقائد، عبادات، اخلاقیات، رواداری کی تعلیم و ترغیب دی جائے، اس میں دولت کی نمائش، جہیز، شادی بیاہ اور دوسری اسراف پر پابندی لگائی جائے۔ ہماری دولت تو یہاں پہ چل جاتی ہے، کچھ جو یہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، باقی یہ رسم و رواج جو ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پروٹوکول، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، صادقی و روایت دینے کے لیے قانون سازی اور عملی اور یہی ہم ہی کر سکتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کتنا بڑا قافلہ چل رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہوگا، پیچھے 50 گاڑیاں ہیں جس کا خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہوگی۔ کتنا ظلم ہے یہ۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا ویسٹ میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ جو ہے وہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی گاڑیاں بھی نہیں ان کے پاس، لوکل جو ہے اس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ یہاں پہ پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا۔ غیر مسلم برادری کے لیے تو ان کو اپنے مذہب کے مطابق آزادیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس میں مضبوط پارلیمنٹ ہوگی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق اسلام، آئین، جمہوریت، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کے پارلیمنٹری نظام کو موروثی سیاسی خاندانوں کے مفادات۔ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ کسی نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، اس میں دکھایا تھا کہ پچھلے 5-6 الیکشنوں میں کون جو ہے وہ جو شفٹ ہوتے رہے ہیں۔ کبھی جو کیو لیگ بنتی ہے، سارے کے سارے کیو لیگ میں چل جاتے ہیں، وہ اقتدار میں آ جاتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی اقتدار میں، سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب نون لیگ اقتدار میں، سارے کے سارے نون لیگ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب پی ٹی آئی اقتدار میں، سارے نکل کے پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب پی ٹی آئی زوال میں آ گئے، سارے وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ مذاق بنایا ہے انہوں نے، یہ 200-300 لوگوں کا ٹولہ ہے جس نے پوری جو ہے جمہوریت کو، پورے اس کو پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان سے یہ کہ بالکل صحیح ہے کہ پارلیمنٹ نظام میں اور اسی سیاسی خاندانوں کے مفادات اور جاگیردارانہ سیاست سے آزاد کروایا جائے گا انشاءاللہ۔ پارلیمنٹ میں متوسط غریب طبقات کی قیادت کو سامنے لائی جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ یہاں پہ تو جو ہے نا، ایک الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہونا چاہیے، تب آپ سوچیں الیکشن لڑنے کا، کم از کم کہہ رہا ہوں، تو کہاں سے لائے گی؟ یہ جماعت اسلامی جو ہے نا اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے کہ ان کے اخراجات سب مل کے اٹھاتے ہیں۔ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے بعد میں جو اس کو خزانے کو لوٹنے کے لیے، نہیں، وہ سب مل کے اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی جو ہمارے ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے لیے خیبر پختونخوا سے، 10 کروڑ کی زرداری ان کو آفر کی تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی، ایک سینٹ کے ووٹ کے لیے، ایک سینٹ کے ووٹ کے لیے 10 کروڑ کی ان کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ پھر یہ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ قانون سازی میں نان دہندہ قوتوں اور غیر ملکی تنظیموں، این جی اوز کے اثر رسوخ امداد کو ختم کیا جائے گا۔ انتخابی اصلاحات کی جائیں گی، آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت سے انتخابی نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی، متاثر نمائندگی کو انٹروڈیوس کیا جائے گا،
الیکشن کمیشن کو انتظامی، مالی، عدالتی خود مختاری دی جائے گی تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے۔ انتخابی عمل اور انتخاب میں سرمایہ اور نادیدہ قوتوں کے عمل درخت کو اثر کو ختم کیا جائے۔ وہ پہلی والی بات کہ سرمایہ کو اس میں سے نکالا جائے۔ مثلا یہ کہ یہاں پہ ایک جو آلریڈی ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کون پوچھتا ہے اس کو؟ جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی وہ اگر گورنمنٹ نے ان کو رکھنا ہے تو جس طریقے سے آئیں، جیسے ہمارے پچھلی صوبائی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کا کیس 3 سال تک جو سپریم کورٹ میں پڑا رہا اور لگایا نہیں گیا، اور 40,000 جعلی ووٹ ڈال کے وہ نکل کے آئے تھے، جنہوں نے بعد میں آئین کی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ الیکٹیبل کی بلیک میلنگ اور ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنا، یہ حکومتیں بنتی ہیں ایسی ہیں، بعد میں گلے میں پٹے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جو آزاد امیدوار بن کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک منڈی لگی ہوتی ہے جو جانوروں کی خریداری کی، وہ الیکٹیو خریدے ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ ابھی تو زرداری صاحب یہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو بغیر پارٹی کے آ رہے ہیں، خرید لیں گے ان کو۔ ان کا نہ اپنا ضمیر ہے، نہ ان قوم کو ضمیر بلند کرنے دی گیا۔ اور جو انتخابات میں منتخب ہو کے آئیں گے، ان کا ضمیر کراچی کے انتخابات میں ہوا ہے نا، سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی لیے تھے، ایسے اسٹرکچر بنائے کہ اس کی سیٹیں کم ہو گئی۔ پھر پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اکٹھا کیا تو ان کے 190 تھے، 170 والے جو حکومت بنا گئے، بلدیاتی حکومت۔ کیوں؟ انہوں نے پی ٹی آئی کے 30 لوگ توڑ لیے، ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، پیسے دیے، بندے مل گئے، انہوں نے حکومت بنا لی۔ تو یہ کام ہے، یہ بدقسمتی ہے ملک کی، اور یہ لوگ کوئی ڈیلیور نہیں کرتے، انہیں اپنے خاص مقاصد کے لیے ان کو حکومت چاہیے ہوتی ہے۔ آئینی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں گی، میں ذرا تیزی سے چلتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ ہے مضبوط معیشت، اچھی حکمرانی، اور یہ کہ سیاسی جماعتوں، ماہرین معاشیات اور اسٹام سے اسٹیک ہولڈروں کی مشاورت سے میثاق معیشت تیار کی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ مل کے بیٹھے کم از کم، خدا کے لیے یہ تو کچھ کرے نا۔ اور طویل ملکی منصوبوں کے لیے معاشی منصوبہ بھی پاکستان ویژن 2050 تیار کیا جائے گا۔ یہ چیز ہے جو اقدامات ہیں۔ سعودی معیشت، سعودی بینکاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ جو حکومتی تعیشات، وی آئی پی کلچر، پروٹوکول کلچر ختم کیا جائے گا، اور سادہ طرز حکمرانی متعارف کرایا جائے گا۔ دولت اور وسائل پر مساوانہ تقسیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ غربت کے خاتمے کے لیے 10 کروڑ عوام سے زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کر کے غریب لوگوں کو 2.5 لاکھ سالانہ مدد دی جائے گی۔ بیرون ملک پاکستانی کو ترقیاتی منصوبے میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور قومی آمدنی میں اضافے کے لیے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، صدقاروں، مالدار اشرفیہ سے ان کی آمدن کی تناسب زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے۔ آپ کو تو ابھی تک بھی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے پاکستان میں، ان حالات میں بھی۔ پاکستانی روپے کی استقامت کے لیے منی لانڈرنگ اور سٹے بازی کو روکنے کے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ریحان علی کا کیس آپ کو پتہ ہے نا، کہ ڈالرز وغیرہ جو سمگل کرتی تھی، اس قسم کی کئی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے اس کام کے لیے، بدتمیزوں نے۔ حکومتی اخراجات میں کمی، 30% کمی کی جائے گی، غیر ضروری اخراجات ختم کیے جائیں گے، اعلیٰ سے حکومتی عہدیداروں پر ملازمین سادگی کروائے دیں گے۔ تو یہ جو ہے بین الاقوامی قرضوں کی صورتحال ہے۔ 3 پکچرز آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ پورا ملک جو ہے وہ جو سی پیک اور آئی ایم ایف اور اے ڈی بینک کا جو ہے وہ مقروض ہوا ہے، اور وہ جو ہے بم کی شکل اس نے اختیار کی ہے، اور یہ پورا جو ڈیپٹ ہے اس نے پورے پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کو جو ہے وہ ایک ہتکڑی کی شکل دی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام جو قرضے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ادائیگی کا شیڈول بنایا جائے، مہنگی گاڑیاں، کاسمیٹک، غیر ضروری تعیشاتی اشیاء کو بند کر کے زر معادل کو بچایا جائے۔ یہ خود جو ہے وہ زر معادلہ کو ضائع کرتے ہیں۔ خوشحال صوبے ہیں، صوبوں کی خوشحالی ہی ملک کی خوشحالی ہے۔ اس میں امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں پنجاب کے لیے، کے پی کے لیے، بہاولپور کے صوبے کے لیے۔ پھر یہ اہم چیز ہے خود مختار بلدیاتی ادارے، جو حکومتیں انہوں نے بننے نہیں دیے تاکہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ جائیں۔ سستی فوڈ اور سب کے لیے، اور یہ امن و انصاف سب کے لیے۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کو خوف کے بجائے تحفظ کی ماجگاہ بنایا جائے۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ وہاں سے شریف آدمی وہاں پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ وہاں پہ کیا سوچ۔ چھت سب کے لیے، اللہ اس کو سب کو جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے کہ 10 مرلے تک ذاتی جو مکان پراپرٹی ٹیکس معاف کیا جائے، بے آباد زمینوں کو تقسیم کیا جائے، روزگار سب کے لیے۔ وعدے ہوتے ہیں کہ 1 کروڑ روزگار دیں گے، لیکن ہوتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کرتے، مثلا پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اتنے مقروض ہیں، اپنے قرضوں کو پراپرلی کیا ہوا نہیں ہے،
تو اس کے لیے مشکلات کا شکار ہیں. تعلیم سب کے لیے اس کی بات ہوگی ہماری، علاج سب کے لیے، احتساب سب کا. احتساب نیب جو اس لیے نہ ہو کہ بس یہ کہ صرف کک بیک کے لیے. وہ ایک انہوں نے قانون بنایا تھا نا 50 کروڑ سے اگر زیادہ کوئی غبن کرے گا تو اس کو جو ہے وہ نیب انویسٹیگیٹ کرے گی. اگر جو ہے وہ 49 کروڑ کے قریب ہوگا تو وہ اس پہ نہیں کرے گی. یعنی 50 کروڑ سے کم جو ہے اس کو حلال کر لیا انہوں نے. آزادہ خارجہ پالیسی، اور اس میں جو ہے ابھی بھی جو ہے جماعت کا ایک بڑی واضح فلسطین کے اوپر جو موقف ہے، کشمیر پہ بڑا اچھا موقف ہے. تو انشاءاللہ اس کو حکومت میں آئیں گے تو اور زیادہ اسٹرانگلی جو ہے وہ کریں گے. ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے نا 57 اسلامی ملک ہیں، اور کوئی کسی کا موقف جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس نے جو ابھی غزہ کی صورتحال ہے اس میں ایک اپنا موقف دے سکے. تو اس میں قومی سلامتی جو ہماری فوج ہے اس کی ایٹمی پروگرام، ملکی دفاع، اور خوشحال نوجوان، خوشحال مزدور کسان، اس کے بعد جو ہے وہ خوشحال مزدور، ٹریڈ یونینز، محفوظ عورت، یعنی کہ خواتین کو میٹرک تک مفت تعلیم دی جائے گی. اعلیٰ تعلیم کے اصول کے خواتین کو مساویانہ مواقع فراہم کیے جائیں گے. اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گی. سمندر بعد پاکستانی میں خود بھی ان میں شامل رہا ہوں. وہ آج جو ہے نا وہ سب سے بہترین طریقے سے پاکستان کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کی جو ہے ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے، اور اس کو جو امیگریشن اور کسٹم میں بھی ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے، اور جو ان کی جو بھیجتے ہیں ریمیٹیشنز ان کی فیس کم ہونی چاہیے. لیکن یہ بدقسمتی ہے، یہ میں نے اس لیے یہ جو ہے نا وہ لگایا یہاں پہ ایک کارٹون لگایا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم میں پائی ہے سزا یاد نہیں. یعنی کہ بچوں کے ساتھ آ کے چند دن گزارنے کے بعد پھر دوبارہ نکل پڑتے ہیں روزی کمانے کے لیے. بدقسمتی ہے یہ. جو اچھے ممالک ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ باہر آپ کو نہیں ملتے. یہ ہمارے ملک کے لوگ ملتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ملتے ہیں. ہم اپنے اس کے ٹیلنٹ کا جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے. اور پوری فیملی سفر کرتی ہیں پیچھے سے، خاص طور کے وہ لوگ جو اکیلے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کے پیچھے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. دونوں طرف سے سفر کے وہ فرد بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، اور کاش یہ ملک اپنے اس قابل ہو کے اپنے ٹیلنٹ کو خود سنبھال سکے. بزرگ شہری ان کا سب سے بڑا حق ہے، ان کو بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے سوسائٹی میں ان کو جو ہے اینڈ پہ جو ہے وہ ہر طرح کی مراد ملنی چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان آج کی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمانے میں جو ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. آزاد میڈیا، لوگوں کو جو میڈیا تک رسائی بھی ہو، معلومات تک رسائی بھی ہو، اور میڈیا آزاد ہو، صحیح خبریں جو ہے لوگوں تک پہنچے. تو آنائی کی پالیسی ہمیشہ اس میں جو ہے وہ آئی پی پی سے کے ذریعے سے ہم مہنگے معاہدے کر کے ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے سرکولر ڈیفٹس جو ہیں اس کی وہ بھی بڑے ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی بڑی ہوئی ہے. ہماری کوشش ہو کہ ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر سکیں. تو آنائی پالیسی، نئے ڈیموں کی تعمیر جو کہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور دوسرے بھی ذریعے سے جو ہے وہ اس کو کیا جائے. پھر ماحولاتی اور سیاسی پالیسی جو ہے اس میں جو ہے بڑے پاکستان کے پاس بہترین، اللہ پاک نے بہت اچھی ملک دی ہے، سورسفل ہے. آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں تو اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے. ہمارا ہدف ہے اسلامی جمہوری خوشحال ترقی یافتہ پاکستان. اینڈ پہ پھر اسی آیت مبارکہ پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے. اللہ یقین اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بارہ الہی اس کے بارہ رب الجلال میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے اور ان کو امانت اور دیانت سے نبھانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی سہیل بھائی. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ سے